بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی بھی مریض کو شفائے امراض کے لیے سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ میں یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی یہ لکھ کر دیتے اور تمام مریضوں کو اسی سے شفا ملتی۔ پینے کے لیے مریضوں کو یہی لکھ کر کے دیتے۔ اور ایسے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صرف 3 چیز لکھ کر دیتے: اللہ، بسم اللہ شافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی۔ اور حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ یہ بسم اللہ شافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ بھی لکھتے۔ تو فقیر نے ان کا ایک مجموعہ تیار کر لیا کہ الحمد شریف بھی ہو، یا حی حین بھی ہو، اور بسم اللہ شافی، بسم اللہ الکافی بھی ہو، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بھی ہو، اور اس کے ساتھ پھر اخیر میں درود شریف و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم یہ لکھ دیتے ہیں۔ تو میں خاص طور پہ مجھے جب کوئی عارضہ جسمانی یا روحانی پیش آتا ہے تو میں اسی کو لکھ کر کے پیتا ہوں۔ کوئی بھی ٹینشن، یا ابھی حال ہی میں مجھے ایک عارضہ جسمانی ہوا تو میں نے 7 روز مسلسل اس کو لکھا، چینی مٹی کی تشتری پہ زعفران سے، اور پیا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا دی تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن میں یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ جو ہے وہ جسمانی عارضے میں اسی پر اکتفا کریں اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی جسمانی عارضہ پیش آئے تو آپ سورۃ الفاتحہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد چاہیں، شفا چاہیں۔ اس سورت کی برکت سے کیسا بھی مرض ہو، موت کے علاوہ اس سے شفا ملے گی۔ تو اگر آپ کو کوئی مرض جسمانی ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کے ساتھ میں فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے بھی اپنا علاج کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ علاج و معالجہ آسان ہو جائے گا اور کم سے کم میڈیسن لینے کی ضرورت پیش آئے گی، جیسا کہ یہ فقیر کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے بے شمار۔ تو یہ آپ تمام خاص و عام سب کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو پکڑ لیں اور ہر مرض میں اس سے شفا چاہیں۔ ہر مرض میں سورۃ الفاتحہ کے وسیلے سے، اس کے حوالے سے، اس کے وظیفے سے، اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شفا چاہیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اس کو چینی مٹی کی تشتری پہ لکھ لیں روزانہ، اور جس طریقے سے ہم نے بتایا یا آپ اسکرین پہ یا بھی ہم اس کو لگوا دیں گے انشاءاللہ، تو آپ یہ دیکھ لیں، اس طریقے سے اس کو لکھ لیں۔ پھر لکھنے کے بعد میں یا کسی سے لکھوا لیں، کوئی امام صاحب ہوں یا کوئی متقی پرہیزگار آدمی، اگر آپ خود نمازوں کے پابند ہیں آپ خود بھی لکھ لیں۔ گھر میں عورتیں نماز کی پابندی کرتی ہیں، وہ لکھنا جانتی ہیں تو وہ لکھ لیں، ہماری بہنیں، مائیں، یہ لکھ کر کے آپ استعمال کریں، دواؤں کے ساتھ اس کو بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو علاج و معالجے جو آج اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، طرح طرح کے مہنگے ٹیسٹ، اور یہ اور کراؤ تو اس میں کچھ نکلتا بھی نہیں ہے، تو پیسے بھی برباد ہوتے ہیں، تو ان سب بلاؤں سے، ان سب آفتوں سے بھی نجات ملے گی، اور یہ کہ علاج معالجہ آسان ہو جائے گا۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جسمانی علاج کے سلسلے میں آپ طبی اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کو اگنور کریں اور اس کو نظر انداز کر کے آپ یہ تشتری لکھ کر کے پئیں یا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ نہیں، اس کے ساتھ میں اس کو ضرور کریں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بہت سارے پیسے، اخراجات، فضول اخراجات جو ہیں وہ بچ جائیں گے، اور
دواؤں کی تاثیر بڑھ جائے گی، اور ہمیں چاہیے بھی یہی کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم کسی بھی اس کے مداوے اس کے حل کے لیے اس کے مداوے سے پہلے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی جب ہم پہل کرنے لگے تو سب سے پہلے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ علاج کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طریقے سے اگر ہم کلام الہی کو، اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو، کلام الہی کو، قرآن مقدس کی آیات کو اگر ہم اپنے مصائب کے حل کے لیے اس کو بالکل پرائرٹی دیں گے، اولین درجہ دیں گے، کہ جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی بارگاہ میں پہلے استغاثہ پیش کر لیں گے، پھر جو اسباب ہے دنیاوی اور وہ سب یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اکٹھا کریں گے اور پھر اس میں کوشش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی غیبی ایسی مدد ہوگی اور ایسی غیبی مدد آپ کے شامل حال ہوگی کہ مشکل پانی ہو جائے گا، امراض شفا میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا مجھے جب بھی کوئی مرض جسمانی لاحق ہوتا ہے تو میں اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ لکھتا ہوں، پی لیتا ہوں۔ اب کوئی صاحب لکھ نہیں سکتے ہوں تو وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ شریف کی میم کو الحمد کے لام میں ملا کر 41 مرتبہ پڑھیے۔ اول آخر درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیجئے، پانی پہ دم کیجئے، پی لیجئے، یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کیسا بھی مرض ہوگا اس سے شفا ملے گی۔ اس کا بہترین وقت ہے سنت اور فرض کے درمیان، فجر میں، لیکن اگر اس وقت نہ ہو سکے تو پھر دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھ لیجئے۔ گھر میں کوئی مریض ہے اس کو پڑھ کر کے آپ 7 روز دم کر کے پلائیں، پھر آپ دیکھیں گے اس کی تاثیر۔ اچھا، تشتری جو لکھیں گے تو لکھنے کے بعد جب وہ سوکھ جائے، مطلب بس ہوا لگنے سے 10 منٹ میں ہی وہ سوکھ جائے گا، 5-10 منٹ میں، پھر اس میں آپ پانی ڈال لیں۔ تو پانی ڈالنے کے تقریباً 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد اس کو پینا ہے، تاکہ وہ بالکل وہ پانی میں جو ہے وہ حل ہو جائے، مل جائے بالکل۔ تو اس طریقے سے کریں گے، اللہ تعالیٰ شفا دے، تمام لوگ کریں، جو اس کو سن رہے ہیں دوسروں کو بتائیں، ثواب کی نیت سے اس میسج کو آگے بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے مہلک امراض سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی لوگ اگر کسی مرض میں، امراض میں مبتلا ہیں، ہمارے پاس جیسے ہی ہمارا عملہ کسی کے بارے میں کوئی مرض ہے، سحر ہے، آسیب ہے، جیسے کوئی مسئلہ پڑھ کر کے بتاتا ہے، فقیر کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، بعد میں علاج و معالجہ کرائے نہ کرائے، یا وہ ایک اس کی نوبت بہت دفعہ نہیں آتی ہے، بہت دفعہ ویسی وظیفہ بتا دیتے، لیکن جس کا بھی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ جو خصوصی دعائیں ہوتی ہیں وہاں جن جن کا نام یاد رہتا ہے نام لے کر کے دعا کرتا ہوں، اور ویسے بھی کہ جنرل تمام کو شامل کر کے شفا کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے، آپ سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، کیونکہ مرض اور بیماری یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ ہر کسی کو لاحق ہوتا ہے زندگی میں۔ تو جب یہ ہو جائے تو اس کو مینیج کرنا ہے، اس سے نمٹنا ہے، اور اس کے بعد اس سے شفا حاصل کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ زندگی، انسانی زندگی میں ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے، آ سکتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی ہم بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفائے کامل عطا فرمائے، اور اس کا علاج آسان فرما دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جب ہمیں کوئی مصیبت پیش آئے، بیماری یا کسی بھی قسم کی، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔